صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قال هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ صف کی آیات ہیں. قرآن پاک کا جو یہ مقام ہے اس میں تقریباً 10-11 صورتیں ایسی ہیں، سورہ حدید، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، جو کہ مدنی صورتیں ہیں. اور یہ مدنی صورتیں جو ہیں قرآن پاک کے درمیان میں 27ویں اور 28ویں سپارے میں یہ صورتیں موجود ہیں. قرآن پاک میں تشریف ہے. قرآن پاک میں یہ صورتیں جو ہے ایک ایسے جگہ پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ کہ مکی زندگی کا دور مکمل ہو گیا، مدنی زندگی میں ایک ریاست اور لوگوں کی انفرادی تربیت جو ہے اس کا مرحلہ جو ہے وہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے. اور اب 6-7ویں ہجری میں جو ہے وہ ایک ریاست کی تکمیل ہو کے اور اس کو اب ایک مضبوطی کی طرف جانا ہے، اس کو ایک اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنا تسلط قائم کرنا ہے، اپنا ایک وجود نبھانا ہے. تو یہ آیت اس لیے منتخب کی گئی ہے کہ پچھلے دنوں اسرائیل، امریکہ اور انڈیا نے مل کے ایک مسلم ریاست کا حملہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے ڈرونز اور وہ یورپ کے طیارے اور ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ان کے نائب صدر جب وہاں موجود تھے اس وقت ایک واقعہ ہو کے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کھیل کھیلا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین کیسی کیسی چالیں چلی گئیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام چالیں جو ہیں وہ یعنی کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ فیل ہو گئی بلکہ الٹ ہو گئی. اور یہ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ یہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے دشمن کو تو وہ ان کے دلوں سے، اور وہ ہزیمت یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہندو تو بزدل قوم ہے اور دنیا میں ہندو تو ایک ہی جگہ میں موجود ہیں، عیسائی پوری دنیا میں ہیں، یہودی بھی پھیلے ہوئے ہیں، تھوڑے سے پھیلے ہوئے ہیں، مسلمان بھی، لیکن ہندو تو وہ تو اپنی ریاست کو کبھی ختم ہونے تو جب محسوس ہوگا کہ ہم فنا ہو جائیں گے تو وہ فوراً جو ہے وہ جیسے ابھی ہوا وہ ہاتھ پیر توڑ لیں گے. لیکن یہ شرارت کس کی تھی؟ ظاہر ہے کہ شرارت ایک یہودی فتنہ اور ان کی مدد جو ہے وہ اسرائیل، امریکہ بہادر اور ان کے ذریعے سے انہوں نے سبھی کرایا. اور پھر جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کوئی کام کسی اور طرف جا رہا ہے تو پھر انہوں نے ہی اس کو جو ہے وہ ریورس کروایا. تو یہ آیات اس پرسپیکٹیو میں کی گئی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہم لوگ اس حوالے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں. سب لوگوں کو سلام. وعلیکم السلام. سورہ صف کی آیات جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، تشریف رکھیں. یہ جگہ ہے، آپ ادھر آئے نا. اور وہ جو ہے وہ چند کنکریوں سے، تو وہ جو ان کے 125 طیارے فضا میں تھے وہ ان کے پائلٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی لنک ہو گئے،
ہمیں پتہ نہیں کوئی طیارہ جو تھا کہیں کسی جو ہے وہ سری نگر ایئرپورٹ پہ اتر رہا تھا، کوئی کہیں ادھر ادھر اتر رہا تھا، تو وہ سارا کا سارا سسٹم ان کا کیا ہو گیا، وہ ڈیلنگ ہو گیا ایک سائبر وار کے ذریعے، جو سائبر اٹیک ہوا ان کے اوپر. ظاہر ہے اللہ بیٹھ جائے اس کو سن لے غور سے، چند منٹ کی بات ہے، بیٹھ جائے. تو یہ جو سائبر اٹیک ہوا، یہ جو ٹیکنالوجی کا جو ان کا غلغلہ تھا کہ جناب ہم تو اتنی بڑی ریاست ہیں اور ہم کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اس حوالے سے سورہ صف کی چند آیات جو ہے نا وہ تلاوت کی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے غلبے کے حوالے سے بات کی ہے کہ دین جو ہے دراصل وہ ہماری انفرادی تربیت کے لیے بھی آیا ہے، اور دین جو ہے وہ دراصل دنیا اور زندگی کے تمام نظاموں پر پابند پہ غلبہ کے لیے آیا ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ ہماری معاشرت ہے، چاہے وہ ہماری جو ہے نا وہ جتنی بھی دیگر اجتماعی معاملات ہیں، دین نے اس پہ بھی غلبہ حاصل کرنا ہے، جس کی ایک مثال موجود ہے. ایک جملہ کر کے میں اس کی تشریح شروع کرتا ہوں کہ پچھلے بہت عرصے سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف مسلمانوں کو مار پڑی تھی، عراق میں ہمیں مار پڑی، تو اسی طرح ہمیں جو ہے وہ مطلب لیبیا میں، شام میں، غزہ میں، افغانستان، ہر جگہ. لیکن ایک آپریشن جو کہ فجر کی نماز کے بعد شروع کیا گیا، فجر کی نماز پڑھ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں نے شروع کیا وہ بڑے کوئی مطلب اعلیٰ درجے کے مزکی اور تزکیہ تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نام لے لے اور جو بھی اللہ کے طریقے سے جب وہ اللہ کے راستے پہ کرے. تو جب اس آپریشن کو شروع کیا گیا، ایک مسجد بلال شہید کی گئی تھی جس کی ایک دیوار رہ گئی تھی، اس دیوار پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بنیان مرصوص ان اللہ یحب الذین یقاتلون. وہ ایک دیوار رہ گئی تھی مسجد بلال مظفر آباد کی، اس کی پکچر بھی اس میں آئی تھی تصویر، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی. اس کے بیک گراؤنڈ میں بنیان مرصوص آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا، اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی کے کلام سے اس نام کو لیا گیا. اور دیکھیں کہ جب اللہ سے مدد لی جاتی ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں، کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ایک بڑا کوئی بوم آئے گا یا میزائل آئے گا اور شاید پورا ملک تباہ ہو جائے گا. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کا انفرادی طور پہ خطرہ موجود تھا، ہر طرف ڈرونز اور ہر طرف یہ ایسی صورتحال ہوئی کہ نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کے نام سے ایک مہم شروع کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آئی، اور چند گھنٹوں میں نہ صرف یہ کہ وہ ملیٹریلی ان کو اور ٹیکنالوجی میں ڈیفیٹ ہوئی، بلکہ یہ کہ ان کو نفسیاتی طور پہ بھی اور ان کو تمام دیگر محاذوں کے اوپر ان کو شکست ہوئی. اور وہ دشمن بہت مکار چالاک ہیں، مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. لہٰذا یہ آیات جو ہے نا اس حوالے سے ہیں جس کو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے. اس میں جو ایک بنیادی آیت ہے وہ اس کو ہم سب سے آخر میں اس کی تشریح کر لیں گے. میں صرف چند منٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں. ظاہر وہ قیامت والے دن تو نہیں ملنے گی نا، وہ تو اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا کہیں پہ، کہیں اللہ تعالیٰ کا نظام موجود ہے نا کہ جو رزق دے رہا ہے، جو ہمیں سمجھ سے باہر ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر. تمہاری یہ جو شہید ہوتا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے. یہ شہادت جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. 3 دفعہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہ تمہارے تم میں سے وہ کہ تمہارے دل میں جو ہے اگر جو شخص اللہ کے راستے میں نہ لڑا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد نہ کیا، اور نہ اس کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، تو وہ کس کی موت مرے گا؟ وہ نفاق کی موت. تو ہم لڑنے والوں میں سے تو نہیں ہیں، لیکن ہم لڑنے والوں کو سپورٹ دینے والوں سے ہیں. ہم سوشل میڈیا سے انہیں انکریج کریں جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑ. ابھی پچھلے دنوں ایک ماحول ایسا بھی بنا کہ کچھ لوگ لیگ پولنگ بھی کر رہے تھے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ چلو اگر وہ لڑ رہے ہیں محاذ پہ ہیں، ہم ان کے پیچھے مدد کرنے والوں میں، ہم پانی پلانے والوں میں سے، ان کی خدمت کرنے والوں میں، ہم ان کے لیے بہت ساری. تو یہ جو ہے نا ہمیں کم از کم اپنے دل میں یہ جذبہ جو ہے نا یہ شہادت کا اپنے دل میں رکھنا. اگر یہ دل میں جذبہ نہیں ہوگا کم از کم تو پھر کیا موت ہوئی؟ پھر وہ نفاق کی موت کہلائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی موت سے بچائے. اس قول موسیٰ لقومی آخری 2 آیات ہیں، بس اس کو مکمل کر لیتے ہیں. پھر ایک بنیادی آیت ہے جس کو کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي. میں اردو پڑھ دیتا ہوں، یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں
ईज़ा देते हो, तंग करते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से अल्लाह का रसूल हूँ। फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब उन लोगों ने कजरवी इख्तियार की तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अब ये जो कुरान पाक है ना, ये जो साबिक़ अंबिया की जो बातें करता है, ये दरअसल में सिखाने के लिए करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ्री वाटर दिया गया, ठीक है ना, चश्मे पानी के फूट पड़े। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को क्या किया गया कि उन्हें फ्री फूड और फ्रेश डे एंड नाइट, ठीक है। और फिर उनसे ये क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि अब तुम जो है ना, वो जो अल्लाह की दीन, जो तो इमामत दी गई है, जो तुम्हें एक तौरात दी गई है, आज के उस दौर की तौरात या इस दौर की तौरात, या कुरान पाक और वो सब एक ही कंटिन्यूएशन की किताब है ना, देखिए तुम इसके ज़रिए जो है ना, वो इमाम उम्मत हो, इसके ज़रिए दीन को फैलाओ। तो उन्होंने क्या कहा था? फिर उन्होंने कहा कि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो मसाले चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, खीरा चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम इमाम उम्मत हो, तुम जो है वो ये चीज़ें क्यों मांगते हो? हम तो तुम्हें हर चीज़ फ्री दे रहे हो, तुम्हारा काम तो ये कि तुम बैठ के खाओ पियो, कि पानी के चश्मे भी हैं, तुम्हें साया कर दिया गया, घर बनाने की ज़रूरत नहीं थी ना, हर वक्त साया था, जब ज़रूरत पड़ती थी साया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मूसा जाओ अपने अल्लाह से कहो कि हमें तो वो मसालेदार चीज़ें चाहिए जो खेतों में से हो गए हैं। जो तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा फिर जाओ, अगर तुम ऐसी कौम, हम भी इमाम उम्मत है ना, तो सारी ज़िंदगी फिर ये रोटियों में लगे रहो, फिर ये तुम इमाम उम्मत के काबिल तो ना रहे, तो ज़ाहिर है उनकी उम्मत से जो है ना वो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, कि जब उन्होंने टेढ़े इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उनके दिल टेढ़े कर दिए। हिदायत जो है ना, एक चीज़ ज़हन में रखी जाए, वो मांगने से मिलती है। हिदायत जो अल्लाह ताला, जब तक खुद इंसान उसकी तलब ना करे तो हिदायत जो है वो नहीं दी जाती। हिदायत के मामले में एक मतलब हमें इस चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान के अंदर इल्हाम कर दिया, इंडक्ट कर दिया है, फजूर और तक़वा दोनों चीज़ें डाल दी। फजूर भी डाल दिया है और तक़वा भी डाल दिया है, यानी कि बेराहरवी और गुमराही भी डाल दी है और अल्लाह का खौफ भी डाल दिया। तो जिसका चाहे, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने जो है तुम्हें दोनों रास्तों की हिदायत दे दी है, तुम चाहो तो शुक्र करने वाले बन जाओ और चाहो तो अल्लाह को नाराज़ करने वाले बन जाओ। तो इसी जैसे कुरान पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह धब्बा लग जाता है, जब वो तौबा करता है तो वो साफ़ हो जाता है। जब इंसान गुनाह करता ही रहता है लगातार, तो उसका दिल क्या होता है? कल्ला बर्रान अला कुलूबिहिम, उसका पूरा दिल जो है वो ज़ंगालूद हो जाता है, उसका पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। तो इसको कुरान ने कहा कल्ला बर्रान, हरगिज़ नहीं, इनके दिल जो है वो ज़ंगालूद हो चुके हैं। तो जो पस ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को जंग लगता है, इस तरह इंसान के दिल को भी जंग लग जाता है। पूछा अगर दिल को जी, दरस कुरान से हुआ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा दरस कुरान का ज़िक्र किया अब्दुल्ला हारिस साहब ने। और माशाल्लाह जो जैसे वो ज़िक्र करते हैं उसमें इतनी आसानी और साफ आसान तरीके से बताते हैं कि सुनने वाले को मज़ा भी आता है और समझ भी आती है। और दरस कुरान में जितनी आसानी पैदा की जाए सुनाने में, मेरा ख्याल है उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा मिलता है। सब अच्छे हैं, लेकिन अब्दुल्ला हारिस साहब का मुझे बहुत मज़ा आया सुनने का। और अक्सर सुनते हैं, अक्सर हम जाते हैं दरस कुरान, इसमें कोई जमाती, कोई ऐसी तंजीमी, कोई ऐसी बातें नहीं होती दरस कुरान में माशाल्लाह। और ये सरफराज साहब ने गज़नवी ब्लॉक पैरिया टाउन लाहौर में सरफराज साहब ने करवाया अपने घर। अल्लाह पाक उन्हें इसकी जज़ा दे और अल्लाह पाक उनके बेटे को ज़िंदगी, सेहत, तंदरुस्ती और सरफराज साहब को भी दे और उनके बेटे साहब को, उनके बेटे को दे, आमीन। और जितना कर रहे हैं कि मेरा हाल है, जो सुनने जाते हैं दरस कुरान उसका अजर तो सबको है, लेकिन जो करवाते हैं उसका तो खुसूसी अजर उन्हें है। सरफराज साहब के लिए स्पेशल दुआ, उनके बेटे के लिए स्पेशल दुआ कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत सलामती दे। और अब्दुल्ला हारिस साहब माशाल्लाह, आपका सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और ये है कि हम लोग ऐसी मजालस में ज़रूर जाएँ ताकि हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा हो और उसके साथ हमें उस मजालस में बैठने का अजर और सवाब होता है, ना कि हमें इसमें कोई ऐसे, हम दूसरी महफ़िल दीनी से हट के दुनियावी तो बहुत ज़्यादा अटेंड करते हैं, लेकिन ऐसी महफ़िलों में हम शायद कतराते हैं या जाते नहीं हैं। अल्लाह पाक हमारी गलतियाँ कोताहियाँ भी माफ़ करें और फिर ऐसे आना जाना ऐसी मजालस में ज़रूर रखें ताकि हमारे दीन में हमें जो कमी बेशी है तो वो भी दूर हो जाए और हम अपने बच्चों को भी गाइड कर सकें। ठीक है, लें जी, खुश रहें, आबाद रहें और मेरे साथ
ان سب کے لیے دعا، عبداللہ حارث صاحب کے لیے، سرفراز صاحب کے لیے، اور تمام دوست احباب جتنے وہاں پہ تھے. اللہ پاک سب کو اس کا اجر دے. اللہ حافظ.